करते रहें, होता रहता है, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा हिंदुस्तान इसको उजागर कर रहा है। हिंदुस्तान तो हर मनफी खबर को उजागर करना उनकी घुट्टी में शामिल है। वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, उनको पाकिस्तान की हर छोटी मोटी चीज़ पर भी उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना उनकी आदत सी है। तो हम उससे जिसे कहते हैं ना, दैट्स नथिंग न्यू फॉर अस। जहाँ तक एक वाक़या का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि उस पर एक इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और एक ज़िम्मेदार शख्सियत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक 10 दिन की मोहलत उनको दी है। मैं उस पर उजरत में कोई इजहार राय नहीं करना चाहूँगा। मुझे हैरानी हो रही है कि इस वक्त बहुत से लोग मुतज़ाद बातें कर रहे हैं। मैंने सिंध के वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, और फिर मैंने उनका असेंबली में जो मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया उसको भी सुना। उसमें भी एक तज़ाद दिखाई दे रहा था। बिलावल ने भी बात की, और वो मुझे लग रहा है कि उन्हें जो कि उन पर एक दबाव आया, क्योंकि वो मेज़बान भी थे, और उनकी कराची की पुलिस जो उनके ताबे है, उनके मातहत है, और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव के मातहत है, उससे कार्रवाई भी हो गई। तो उस पर मुझे लगता है वो कुछ दबाव में थे, और उनको डर था कि पीडीएम कहीं टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश लैंड न कर जाए। तो उन्होंने भी इजहार किया। लेकिन इंतज़ार कीजिए, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। कुछ फुटेज सामने आ गई है, कुछ फुटेज ने कलाई खोल दी है। जो मफरूज़े थे कि ये कौन शख्सियत है, कहाँ से हिदायत दी जा रही हैं, वो आपके सामने आ गया। मज़ीद चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो अभी हमारी उनके साथ इस किस्म का अरेंजमेंट तो नहीं है ना। सवाल ये है, जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है, और जो बरतानिया को समझनी चाहिए, कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर तशरीफ़ क्यों ले गए। क्या एक कन्विक्टेड पर्सन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बाहर जा सकता था या नहीं जा सकता था? अगर स्पेशल गुंजाइश पैदा की तो किस बुनियाद पर पैदा की गई? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पैदा की गई, क्योंकि उस वक़्त आपके इल्म में है कि एक बिल्कुल तासुर बन चुका था, और मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। जब प्लेटलेट्स का जिक्र होता था तो लगता था कि खुदा न खास्ता कभी कुछ हो सकता है। तो उसको बुनियाद बनाते हुए उनकी अश्योरेंसेस पर, और जो अश्योरेंसेस उनने और उनके भाई जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, जो उनने दी, और जो उन्होंने मौक़िफ़ अदलिया के सामने रखा, अदालतों के सामने रखा, उस सारे माहौल के अंदर आपके इल्म में है, हमने तो एक श्योरिटी बॉन्ड का जिक्र किया था, और उसमें एक ख़तीर रकम थी। तो हम कहते थे कि उनको उसकी उस किस्म का श्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन अदालत ने उसको तब मुनासिब नहीं समझा। हमें एहतराम है उनका। अब सोचने की बात यह है कि जिस बुनियाद पर वो गए, अगर वो बुनियादी नहीं है तो क्या इखलाकी तौर पर, एक तो है ना कानूनी, क्या इखलाकी तौर पर कोई जवाज़ है वहाँ रहने का? मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर तो जवाज़ नहीं ठहरता, और उन्हें अज़ खुद वापस आना चाहिए, और आकर केसेस का सामना करना चाहिए, अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। और अगर उनके पास ठोस शवाहिद हैं जिस पे वो जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तसल्ली तशफ़ी करवा सकते हैं, तो फ़ब हाँ जी। तो ये एक मौका है, उस मौके को उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने जब देखा कि वो सेहतयाब हैं और पूरी तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को वो अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें मुलव्वस कर चुके हैं, बयानात दे रहे हैं, तकारीर फरमा रहे हैं, तो उसको बुनियाद बनाते हुए
ہم نے برطانیہ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں کارروائی کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم کا جو موقف ہے اس پہ وزن ہے، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں جو کہ ان پر ایک دباؤ آیا کیونکہ وہ میزبان بھی تھے، اور ان کی کراچی کی پولیس جو ان کے تابع ہے، ان کے ماتحت ہے اور ان کے چیف ایگزیکٹو کے ماتحت ہے، اس سے کارروائی بھی ہو گئی. تو اس پہ مجھے لگتا ہے وہ کچھ دباؤ میں تھے، اور ان کو ڈر تھا کہ پی ڈی ایم کہیں ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی کریش لینڈ نہ کر جائے، تو انہوں نے بھی اظہار کیا. لیکن انتظار کیجئے، حقائق سامنے آ جائیں گے. کچھ فوٹیج سامنے آ گئی ہے، کچھ فوٹیج نے کلائی کھول دی ہے. جو مفروضے تھے کہ یہ کون شخصیت ہے، کہاں سے ہدایات دی جا رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گیا. مزید چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. شاہ صاحب اس میں اسی کنٹریبیوشن یو این کا چونکہ اینیورسری بنا رہے ہیں یہاں پہ، تو یونائٹڈ نیشن میں جموں کشمیر کا جو ایشو ریزولیشنس ہمارے ان کے یہاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان انٹرسٹڈ ہے کہ سردار عزیز رپورٹ کی جو ایک کمیٹی بنی ہے اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشنز آئیں، اس کی بیس کے اوپر گلگت بلتستان کو ایک پروویژنل اسٹیٹس دینے جا رہے ہیں آپ لوگ. تو کیا یہ بات درست ہوگی کہ ایک ایسے ٹائم میں کہ جب انڈیا نے وہاں پہ 370 اور 35A کو ریووک کر لیا، تو پاکستان بھی اس کو ایک اسٹیٹس دے دے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آرٹیکل 370 کا تعلق ہے، پاکستان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے، ان کا آئینی شک ہے، اس پہ ترمیم کر دیں نہ کریں ہماری بلا کو. ہمیں جو تشویش ہے وہ جو وہاں وہ ڈیموگرافک چینج زبردستی جو کر رہے ہیں، اور ایک مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر ہمیں یقیناً تشویش ہے. باقی آپ کے سامنے ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، ہم ان سے غافل نہیں ہیں. ہمارا جو ہسٹورک نقطہ نظر ہے، ہماری اس پر نظر ہے. ہم نے کوئی ایسا قدم عجلت میں نہیں اٹھانا جس سے کہ ہماری جو کشمیر کی پوزیشن ہے وہ ڈائلوٹ ہو. بالکل نہیں، ہم اس پہ حساس بھی ہیں اور کانشیس ہیں. اب اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس کی جا سکتی ہیں اور ایسی قدغن نہیں ہے. اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل کنسنسس درکار ہے. ہماری نشستیں ہوئی ہیں، اور ان نشستوں میں میں نے دیکھا ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپنے منشور کا حصہ بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا موقف آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، اور وہ اپنے منشور کا حصہ اس کو گردانتے ہیں. جو سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ ہے وہ PMLN سے ان کا تعلق ہے، اور انہی کی رپورٹ ہے اور ان کی ہی ریکمنڈیشنز ہیں. PTI کا ایک موقف ہے، دیگر جماعتوں کا بھی اپنا موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھ کر، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں ہم ان کو بھی سامنے رکھیں، اپنے تاریخی موقف کو بھی سامنے رکھیں، اور ان قوتوں کو بھی سامنے رکھیں جو گلگت بلتستان کے اندر اس وقت سب نیشنلزم کو، شورش کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جانتے ہوئے کہ CPEC کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہاں کے مقامی حالات کو، لوگوں کے جذبات کو، نیشنل کنسنسس کو، اور کشمیر پر اپنی پوزیشن کو، اور ہمارے جو کشمیری ہیں ان کی قیادت کو اعتماد میں لے کر کوئی قدم اٹھائیں گے. کوئی جلد بازی میں قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں ہے. یار ایک منٹ، مجھے اگر ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. ان کو برٹن جانا پڑے، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے اگر ان کو خود برطانیہ جانا پڑے تو وہ جانے کو تیار ہیں، اور بورس جانسن سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو کیا برٹن گورنمنٹ ان کی ایکسٹریڈیشن کے لیے، ان کو واپس لانے کے لیے پاکستان سے کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے؟
دیکھیے ایکسٹریڈیشن تو ابھی ہماری ان کے ساتھ اس قسم کا ارینجمنٹ تو نہیں ہے نا. سوال یہ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے اور جو برطانیہ کو سمجھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب باہر تشریف کیوں لے گئے. کیا ایک کنوکٹڈ پرسن پاکستان کے قانون کے مطابق باہر جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا؟ اگر اسپیشل گنجائش پیدا کی تو کس بنیاد پر پیدا کی گئی؟ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر پیدا کی گئی، کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ایک بالکل تاثر بن چکا تھا اور میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. جب پلیٹلیٹس کا ذکر ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ خدا نخواستہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی ایشورنسز پر، اور جو ایشورنسز ان نے اور ان کے بھائی جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں جو ان نے دی، اور جو انہوں نے موقف عدلیہ کے سامنے رکھا، عدالتوں کے سامنے رکھا، اس سارے ماحول کے اندر آپ کے علم میں ہے ہم نے تو ایک شیورٹی بانڈ کا ذکر کیا تھا اور اس میں ایک خطیر رقم تھی جو ہم کہتے تھے کہ ان کو اس قسم کا شیورٹی دینی چاہیے، لیکن عدالت نے اس کو تب مناسب نہیں سمجھا. ہمیں احترام ہے ان کا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس بنیاد پر وہ گئے، اگر وہ بنیادی نہیں ہے تو کیا اخلاقی طور پر، ایک تو ہے نا قانونی، کیا اخلاقی طور پر کوئی جواز ہے وہاں رہنے کا؟ میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر کوئی جواز نہیں ٹھہرتا اور انہیں از خود واپس آنا چاہیے اور آ کر کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے. اور اگر ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں جس پہ وہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی تسلی تشفی کروا سکتے ہیں تو فبہا. جی تو یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. حکومت پاکستان نے جب دیکھا کہ وہ صحت یاب ہیں اور پوری طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو وہ اب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں ملوث کر چکے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، تقاریر فرما رہے ہیں، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے برطانیہ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں کارروائی کرنی چاہیے اور وزیر اعظم کا جو موقف ہے اس پہ وزن ہے. سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بات کی الزامات نہیں لگانے چاہیے، لیکن پہلی بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وفاقی وزراء وفاقی افسران پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے کہنے پر ایکٹ کرتے ہیں. مثلاً سندھ پولیس کے حوالے سے جو شہباز گل صاحب نے کہا، فواد چودھری صاحب نے کہا، شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں. تو اگر حکومت کے پاس اس ملی بھگت کے کچھ ثبوت ہیں، انکوائری کیوں ہولڈ نہیں کی جاتی اور کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر صرف الزام کی حد تک یہ معاملہ. دیکھیے میں تو عرض کر چکا ہوں کہ انکوائری ہولڈ ہو چکی ہے، وہ اس کے بعد الزام لگے. سر دیکھیے مسئلہ دیکھیں نا، ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس جاری ہے، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیجیے، میرا یہ موقف ہے. اور وہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، چند دنوں کی بات ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. سر فارم منسٹر یہ بتائیے کہ کیا پاکستان نے اگست 5 2019 کے انڈین ایکشن سے ریکنسائل کر لیا ہے اور پاکستان نے انڈیا کو ٹاکس کے لیے آفر کی تھی، آپ کے NSA نے کہا تھا، تو کیا اس کے اوپر رسپونڈ آیا ہے نئی دہلی سے؟ پہلی بات تو قبلہ یہ ہے کہ پاکستان 5 اگست 2019 کے جو غیر قانونی یک طرفہ اقدامات ہیں نہ انہیں تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس سے ریکنسائل کر سکتا ہے. یہ تو بالکل آپ اس پہ کوئی ابہام آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. بحیثیت پاکستانی کے ہمارے میں کلیئرٹی ہے. جو 5 اگست کو کیا اس کو نہ صرف پاکستان نے مسترد کیا بلکہ کشمیریوں نے، وہ کشمیری جو ماضی میں بھارت کے ساتھ تعاون کرتے رہے انہوں نے بھی مسترد کیا ہے. اور اکراس دا بورڈ 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کیا گیا ہے. اور آج ہندوستان کے اندر
एक बहुत बड़ा तबका है बीजेपी सरकार को आप एक तरफ रख दीजिए, जो समझता है कि ये इक़दामात मनफी नौइयत के थे और उससे उनके कश्मीर के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा है और उसमें कोई उनको लोगों को मज़ीद उन्होंने लोगों को एलियनेट किया है, तो उस पर तो कोई अभाम है नहीं। देखिए, जहाँ तक गुफ्त शुनीद का ताल्लुक़ है, मेरी ईमानदाराना राय है कि इस वक्त मुझे तो गुफ्त शुनीद का माहौल दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ लोग गाहे बगाहे इस किस्म के इशारे करते रहते हैं, पर ये बताइए कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, रिस्ट्रिक्शंस कायम हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट मुसलसल जारी है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बिल्कुल पामाल किए जा रहे हैं, किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वहाँ जाने की इजाज़त दी जाती, इंडिपेंडेंट मीडिया को वहाँ कदम रखने की इजाज़त नहीं है, एक्सेस नहीं है, ठीक है जी। तो इस माहौल में जो मज़ाकरात होंगे वो क्या होंगे? वो तो गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन वाली बात है ना, वो तो एक हुज्जत तमाम करने के मुतरादिफ होगा और हम नहीं समझते कि हुज्जत तमाम की जानी चाहिए। हमारी ईमानदाराना ये राय थी कि हमें मज़ाकरात को तरजीह देनी चाहिए और जब हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई थी तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पहले दिन कहा था कि आप अमन की तरफ एक कदम बढ़ाएं, हम दो बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वे फॉरवर्ड के लिए हिंदुस्तान को अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी होगी। हिंदुस्तान ने जो गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात उठाए हैं उन पर नज़रसानी करनी होगी। जो इस वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस उन पर लागू की गई हैं, डबल लॉकडाउन, एक तो कोविड का लॉकडाउन है और एक जो इंसानी जुल्म का जो लॉकडाउन वहाँ है, जी उस अलमिया जो है उस पर उन्हें नज़रसानी करनी होगी और अगर वो नहीं करते तो मज़ाकरात बेसूद हैं। अच्छा शाह साहब, ये एफएटीएफ का आज आखिरी दिन है। जी एफएटीएफ के हवाले से क्या सर एक आप आ जाइए। शाह साहब, एफएटीएफ का आज आखिरी दिन है, तो क्या तवक्कुआत है वहाँ से? देखिए, एफएटीएफ पे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है और मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले कमेंट करना शायद मुनासिब भी ना हो, लेकिन एक चीज़ मैं एतमाद से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के जो अज़ाइम थे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए, उसमें इंशाअल्लाह वो नाकाम होगा। नाकाम इसलिए होगा कि दुनिया आज इस बात पर कायल हो चुकी है कि पाकिस्तान ने और मौजूदा हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने इस पर ठोस कदम उठाए हैं। जो लेजिस्लेशन की गई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए, माजी करीब में ऐसा नहीं हुआ, तो इसका एतराफ़ दुनिया करती है, एक्नॉलेज करती है। जो 27 के करीब जो एक्शनेबल आइटम्स उन्होंने हमारे सामने रखे थे, मैं समझता हूँ उन 27 में से 21 तो मैं कह सकता हूँ वसूख से, जिस पर 100% आप अमल दरामद कर चुके हैं। जो बकिया 6 रह गए हैं उस पर भी आप आगे खासे बढ़ चुके हैं। मेरी नज़र में इस सारी पेशरफ्त को सामने रखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि फैटफ के फोरम को पाकिस्तान के इन इक़दामात को पॉजिटिवली देखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। ये हमने जो इक़दामात उठाए हैं, देखिए दुनिया जो कहती है वो एक अपनी जगह है, हमने खुद देखना है कि जो हमने कदम उठाए हैं क्या उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है या नहीं। अगर पाकिस्तान की बेहतरी है तो वो कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए और हमने किया है, लेकिन जो हमने किया है मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया भी उसको एक्नॉलेज करेगी। सर, कमांडर ने कहा है कि भारत की जानिब से पिछले 1 साल में मैसेजेस भेजे गए डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से, तो कंट्रीज़ को स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि इन्होंने बातचीत कराने के लिए मैसेजेस किए। और एक बात, दूसरी बात ये, मुख्तसर जवाब जी नहीं। कमांडर के घोषण पे हुकूमत क्या करनी जा रही है? देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अर्ज़ करूँ, देखिए ना, मैं हैरान होता हूँ
کہ ہر چیز میں سیاست کو گھسیٹا جاتا ہے. دیکھیے سیاست مجھے پتہ ہے سیاسی پارٹیز کی ضرورت ہے. میں خود سیاستدان ہوں, میں کوئی بیوروکریٹ تو نہیں ہوں, میں کوئی میں کوئی اس لحاظ سے ڈپلومیٹ تو نہیں ہوں. میں تو ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہوں اور سیاست کو سمجھتا ہوں. لیکن بہت سے ایشوز ایسے ہیں جس پہ سیاست نہیں کی جاتی, جو نیشنل نوعیت کے ایشوز ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں فیکٹر پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کشمیر پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کلبھوشن یادیو کے نقطہ نظر یا اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ آج جو پاکستان کر رہا ہے وہ ہندوستان کی چال کو سمجھ رہا ہے. اب ہندوستان کی چال کو سمجھیں. ہندوستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گیا اور کچھ توقعات لے کر گیا. جو ان کی توقع تھی اس میں ان کو ناکامی ہوئی. ٹھیک, وہ چاہتے تھے کہ جناب وہ رہا بھی ہو جائے, وہ بری الذمہ بھی ہو جائے, ہمارے حوالے بھی کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوا, ان کو کامیابی نہیں ہوئی. ہم سے تقاضا کیا گیا کہ اسے کاؤنسلر ایکسیس جو ہے وہ دی جائے. ہم اس کاؤنسلر ایکسیس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہم نے کمٹ کیا ہے ہم اس کو آنر کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یکے بعد دیگر ہندوستان کو کئی آفرز کی ہیں کہ آئیے ہم آپ کو کاؤنسلر ایکسیس دیتے ہیں, اور ہم نے دیا. اب جب بھی ہم دیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. اس وقت ہندوستان نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں ہندوستان بہانے تلاش کر رہا ہے. ہم کاؤنسل ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں, وہ لینا نہیں چاہ رہا. وہ کیوں نہیں لینا چاہ رہا؟ وہ اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ وہ پاکستان کو دوبارہ گھسیٹنا چاہتا ہے ICJ میں. اور ہم اپنے اقدامات سے, قانون سازی سے, جس پہ ہمارے کئی دفعہ نادان سیاستدان اس کو سمجھ رہے نہیں ہیں اور سیاسی رنگ دے رہے ہیں, وہ ان کے ٹریپ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندوستان کے ٹریپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو ICJ میں دوبارہ گھسیٹنا چاہ رہا ہے, اور ہم ہر وہ دروازہ, ہر وہ کھڑکی بند کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہندوستان کو, پاکستان کو دوبارہ ICJ میں لانے کا بہانہ ملے. شاہ صاحب ادھر سر ایران سے UN آرمز امبارگو اٹھے, اس کے اوپر آپ کے کیا ریئیکشن ہے؟ کہ ایران کہتا ہے کہ اس سے بڑا ایک اپرچونیٹیز اوپن ہوگی فار ملٹری اینڈ ڈیفنس کوآپریشن بٹوین ایران اینڈ ادر کنٹریز اسپیشلی پاکستان. تو آپ اس حوالے سے دیکھیے, سینکشنز دو نوعیت کے, کچھ UN سینکشنز تھے اور کچھ US سینکشنز ہیں. US سینکشنز ابھی برقرار ہیں, اور UN سینکشنز میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے JCPOA میں مختلف امریکہ کا اور بہت سے یورپین اور P5 ممالک کا موقف میں ایک تھوڑا سا جھول ہے اور مختلف ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے, ہم اس کو ایگزامن کریں گے. ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں, ہمیں اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کا بھی احساس ہے. ہم کسی سینکشن کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیں گے, اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے ان کے ساتھ تاریخی اور قریبی روابط ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو. FATF کو پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو مثبت انداز میں لینا چاہیے. بھارت کے حوالے سے بھی بات کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں موجود تھے, میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے تھے. بھارت کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کلبھوشن یادو کے معاملے پر اسے کونسلر رسائی دینا چاہتے ہیں, لیکن ہندوستان بہانے تلاش کر رہا ہے. کسی طور پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہتا ہے, لیکن ہم ایسی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. کراچی واقعے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے سوال کیا گیا. جواب ان کا یہ تھا کہ انکوائری ہو رہی ہے, حقائق جلد سامنے آ جائیں گے, ہمیں حقائق کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے. میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے خلاف عدالتوں میں چلنے والے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے, ملک میں واپس آنا چاہیے. پچھلے سال 5 اگست